رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سارے جاگ رہے ہو ماشاءاللہ؟ چیک کر لواں آپ سب. تھوڑی جی آواز کھول دے، زیادہ ہی گھٹ ہے، بڑا کھچ رہا گلا. تھوڑی جی آواز ذرا کھول کے نا ایکو کھول دیا. ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ کرتا چل، مشکل سے گھبرانا کیا، بس ایک اللہ سے ڈرتا چل. نال حصہ پاؤ. ہر دم اللہ اللہ اللہ، اللہ دا نام لو، کچھ بھی نہیں ہوندا، کوئی خرچہ نہیں، کوئی پرچہ نہیں. ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ. اے ادا تسی پڑھنا جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ، ہر دم اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ کرتا چل، مشکل سے گھبرانا کیا، بس ایک اللہ سے ڈرتا چل. اور نبی ولی اور پیر پیغمبر سب نے مانگا اللہ سے، کوئی نہ خالی لوٹا یارو، جس نے بھی مانگا اللہ سے، جس نے بھی مانگا اللہ سے. تم بھی مانگ لے اللہ سے، تم بھی مانگ لے اللہ سے، اللہ کو راضی کرتا چل، مشکل سے گھبرانا کیا، بس ایک اللہ سے ڈرتا چل. ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ، ہر دم اللہ. تھوڑا اچھی بولو، ڈر دے کانوں ہو. ہر دم اللہ، ہر دم اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ کرتا چل، مشکل سے گھبرانا کیا، بس ایک اللہ سے ڈرتا چل. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے. اور وہ اللہ اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ باقی نہ رہے گا. ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ کے جتنے بھی احسانات کا تذکرہ کرنا چاہیں، کوئی بھی انسان اللہ کے احسانات کا، انعامات کا تذکرہ نہیں کر سکتا.
اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا بڑا احسان کہ اس دنیا میں تقریباً 80,000 قسم کی مخلوقات ہیں، 80,000 قسم کی۔ ان تمام مخلوقات میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب پانے والی جو مخلوق ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مخلوق میں سے پیدا کیا۔ اس سے بڑا احسان اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس دور میں تقریباً 4,200 کے قریب مذہب موجود ہیں۔ 4,200 کے قریب مذاہب موجود ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا کیا، مسلمان بنایا، جو اللہ کو پسند دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کو دین پسند ہے، اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا۔ اس سے بڑا احسان، بلکہ سارے احسانوں سے سب سے بڑا احسان کہ اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ خالق و مالک نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان محترم اس نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ اللہ کے جتنے بھی احسان ہیں جن کا ہم تذکرہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ 3 احسان اللہ کے سب احسانوں سے بڑے احسان ہیں کہ انسان مسلمان اور اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اللہ نے امتی بنایا۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب عبادت، اللہ کی عبادت، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک دنیاوی مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جن کا اور انسان کا بننے کا مقصد کیا ہوا؟ عبادت کرنا۔ مقصد کیا ہے ہمارے پیدا ہونے کا؟ عبادت کرنا۔ اب دنیاوی مثال آپ کو دوں، کوئی ایک یہ موبائل فون کی مثال لیں۔ یہ موبائل فون جب بنا تھا، سب سے پہلا موبائل فون بننے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو سکے۔ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ ایک دوسرے کے ساتھ کال پہ بات کر سکیں، رابطہ کر سکیں۔ اس کے بننے کا بنیادی مقصد تھا کال پہ رابطہ کروانا۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، جدید سے جدید زمانہ آتا گیا، موبائل فون کے اندر دنیا کی تمام چیزیں سما گئی۔ لیکن اگر ہم کسی وقت موبائل فون استعمال کر رہے ہوں، اگر ہم اس پہ کوئی فیس بک، واٹس ایپ کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن جب اس پہ کال آتی ہے، اس کے بننے کا اصل مقصد پورا کرنے کا وقت آتا ہے، آپ جانتے ہیں سب کچھ بند کر کے سب سے پہلے نمبر پہ یہ کال لے آتا ہے۔ موبائل ایک بے زبان چیز ہے، لیکن اسے پتہ ہے میرے بننے کا مقصد ہے کال سنانا، ویڈیو دکھانا میرا مقصد نہیں، فیس بک چلانا میرا مقصد نہیں، واٹس ایپ چلانا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد ہے کال سنوانا، کال کروانا۔ تو جب کال کا وقت ہوتا ہے، سب کچھ بند کر کے سب سے آگے یہ موبائل کال لے آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آنے کے اصل مقصد کو بھول کے، پس پشت ڈال کے ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔
سب سے پہلا کام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں، اللہ کی عبادت کریں، پھر اگلے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ صرف اتنی سی بات میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا کہ یہ میرا حق ہے، اے بندے، اے انسان، اے مسلمان، تو نے یہ حق ادا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، انسان ہیں، اگر ہم عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ نے، اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، تب ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی مسلمان بھی کہلا سکیں گے، وگرنہ ہم مسلمان نہیں۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ تمام اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ایسے ہمسائے جو رشتہ دار ہیں، اپنے ایسے ہمسائے جو رشتہ دار نہیں، اور جو آپ کے ملازم ہیں، غلام ہیں، اور جو مسافر ہیں، ان تمام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا احسانہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ نے حقوق اللہ کے بعد ہمیں حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی کہ آپ نے حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، آقا جی میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں کہ جو فرضی نمازوں کو پڑھتی ہے، تمام فرائض کا خیال رکھتی ہے، لیکن آقا جی اس کے اندر ایک برائی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے ہمسایوں کے بارے انتہائی غلط زبان استعمال کرتی ہے، برا بلا کہتی ہے، برا بلا سمجھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ نمازوں کا خیال رکھتی ہے، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ چاشت، تہجد، دیگر نوافل کا بھی خیال کرتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پرہیزگار نمازی عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس کے بالکل برعکس صحابی فرمانے لگے، آقا جی ایک ایسی عورت ہے کہ جو فرائض کا تو خیال کرتی ہے، فرض ادا کرتی ہے، لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، روزے، نمازیں، دیگر فرائض ادا کرتی ہیں، لیکن نفلی روزوں کا، نفلی نمازوں کا اتنا خاص خیال نہیں کرتی۔ لیکن فرمانے لگے صحابی کہ آقا جی وہ عورت کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی ہے، حسن اخلاق سے پیش آتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ چاہے وہ عورت فرائض کے ساتھ نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ تو میرے دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور اچھے کام کرنے کی توفیق دیں، لیکن میرے دوستو ان کی قبولیت تب ہوگی جب ہم اپنے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں اس کے، فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ آپ جانتے ہیں میری امت کا مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے آقا جی ہمارے نزدیک اس امت کا مفلس انسان وہ ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے، جس کے پاس دنیاوی مال سامان، دنیاوی مال و دولت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں وہ بندہ حاضر ہوگا اور اپنے تمام نیک اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال کے اس نے پہاڑ لگائے ہوں گے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں
کہ پہاڑ لے کے جائے گا نیکیوں کے اللہ کے دربار میں، اللہ رب العالمین ان کے اس تمام اعمال کو قبول کریں گے۔ ہوگا کیا؟ اس مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، اللہ جی اس بندے نے مجھے فلاں وقت تھپڑ مارا تھا، جو حاجی نمازی بندہ ہے اس کے بارے ایک بندہ کھڑا ہو کے شکایت لگائے گا، اللہ جی اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ دوسرا اٹھے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تیسرا اٹھے گا، اللہ مجھے اس نے فلاں زیادتی کی تھی۔ چوتھا اٹھے گا، اللہ فلاں ظلم کیا تھا۔ بندے اٹھتے جائیں گے۔ آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی عدالت ایسی ہے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ولا یظلمون نقیرا، ایک ذرے کے برابر اللہ رب العالمین ظلم نہیں کریں گے۔ ہوگا کیا؟ اب ان کے شکایتوں کا بدلہ ملنے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے جو حاجی نمازی بندہ پہاڑ لے کے آیا ہے نا نیکیوں کے، اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لو اور ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ جتنا جتنا کسی پہ ظلم کیا ہوگا اس حاجی نمازی نے نیکیوں کے پہاڑ لگائے ہوئے ہیں، جتنا جتنا اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے تمام نیک اعمال تھوڑے تھوڑے کر کے ان مظلوموں کے حوالے ہوتے جائیں گے۔ بالآخر اس حاجی نمازی کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے، لیکن شکایتیں کرنے والے ابھی بھی باقی۔ پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جو شکایتیں لگانے والے ہیں، جو مظلوم آ رہے ہیں، ان کے گناہ لو اور یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا نا اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں۔ جو انسان نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اس کو ملنے لگا، لیکن کس وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق کا، نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، ہر سال حج کیا، لیکن اگر اس نے اپنے ساتھ رہنے والے اپنے رشتہ دار، والدین، بھائی بہن، دیگر ہمسائے، کسی کا بھی اگر اس نے حق مارا ہوگا تو یاد رکھیں جب تک وہ روزے قیامت حساب نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ وہ حاجی نمازی بندہ جو جنت میں جانے لگا تھا، ان مظلوموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ اے میرے فرشتوں اس بندے کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پانچوں پڑھ لی، تہجد بھی ہم نے پڑھ لی، ہم نے اشراق بھی پڑھ لی، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، فرضی روزے، نفلی روزے، دیگر نیک اعمال، ہم نے حج بھی کیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھنا۔ آج کل جو دور چل رہا ہے موبائل فون کا، فیس بک کے اوپر تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں نے جو تصویر لگائی ہے، جو پوسٹ لگائی ہے، جو ویڈیو لگائی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بندے دیکھیں اور اس کو لائک کریں، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہمیں کبھی اس چیز کی فکر ہوئی ہے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں کیا ہمارے والدین بھی ہمیں پسند کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بھائی بھی ہمیں لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ان ہمیں مصنوعی لائکس کی فکر ہے، لیکن یہ ہمیں بالکل بھی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے والدین، بھائی بہن، دیگر رشتے دار کیا وہ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس طرف ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہم گھر میں بہت برا سلوک کرتے ہیں، لیکن باہر ہم بہت نیک بنے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ اچھا سلوک، ہر بندے کے حقوق کا خیال، لیکن یہ نہیں پتا کہ والدین گھر میں ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں۔ میرے دوستو، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کو آپ جا کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ نے ایک ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کے بارے۔ یہ نہیں گھر میں والدین ناراض ہیں، اپنے بہن بھائی ناراض ہیں، دیگر احباب ناراض ہیں، گھر کے آپ باہر جا کے بڑے نیک اور پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، حقوق العباد کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا گھر،
اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے والدین جن کے ناراض ہیں، اللہ نہ کرے کس کے ناراض ہوں، اگر کوئی ناراض ہیں تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اسی دنیا میں یہیں پر ان کو منوا لیں، منا لیں. اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. میرے دوستو، اگر کل کسی نے قیامت کے روز کسی ایک نے بھی شکایت کر دی تو آپ یقین مانیں ہمارا چھٹکارا نہیں ہوگا. ہم تب تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک ہم اپنے ان حقوق العباد کا حساب نہیں دے لیتے. آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک اور چیز جو ہمارے درمیان عام ہے، قرض کا ہم لین دین کرتے ہیں لیکن اس کی فکر کوئی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. قرض لینے دینے میں کوئی ممانعت نہیں، قرض لے سکتے ہیں لیکن اس کو بوقت ضرورت، جو آپ نے وقت مقرر کیا، جو میعاد مقرر کی کہ بھائی آپ مجھے اتنی رقم دو، میں اتنی دیر کو آپ کو واپس کروں گا، تو کوشش کریں کہ اگر 10 دن کا ٹائم ہے آپ 8 دن تک واپس کریں. آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، بات سنی ہوگی کہ قرض جو ہے شہید کو بھی معاف نہیں. قرض کسی شہید کو بھی معاف نہیں. آج کے دور میں یہ قرض جیسی بڑی عجیب ایک لعنت ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے. قرض لے لیتے ہیں لینے والے لیکن دینے کا پتہ نہیں ہوتا. ایک روایت سنے، بات کو ختم کریں. سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے اپنا سر مبارک، آنکھیں اپنے آسمان کی طرف کر کے سر کے اوپر، اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے سبحان اللہ، کس قدر سخت حکم اترا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ گھبرا گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتہ نہیں کیسا کون سا حکم آیا ہے. بہرحال آپ محفل برخاست ہوئی، گھر چلے گئے. اگلے دن صحابہ پھر بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے فرمانے لگے آقا جی آپ کل فرما رہے تھے کہ بڑا سخت حکم کوئی اترا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر ایک مسلمان کو شہید کر دیا جائے، ایک مسلمان کو اگر شہید کیا جائے، وہ مسلمان پھر زندہ ہو، دوسری مرتبہ پھر شہید کیا جائے، دوسری مرتبہ پھر زندہ ہو، تیسری مرتبہ پھر شہید کر دیا جائے، اگر ایک مسلمان کو 3 مرتبہ شہادت کا رتبہ مل جائے لیکن اگر اس کے ذمے کوئی واجب الادا قرض موجود ہے، اللہ کے ہاں سے اس شہید کی بھی معافی نہیں ہونی. حالانکہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف کرتے ہیں. لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ شہید کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کرنا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزارش ہے، عرض ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، حقوق اللہ کا ہم خیال رکھتے ہیں، میرے دوستوں حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا یہ بھی ہمارا اولین فریضہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.